بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 15 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا پہلا عنوان ہے الباب الخامس الافعیلال، پانچواں باب، باب افعیلال۔ اس باب کو پہچاننے کی سب سے پہلے علامت لکھی گئی، اس کے بعد اس کی گردان یعنی صرف صغیر، اور آخر کے اندر فائدہ کے عنوان سے کچھ باتیں باب سے متعلق لکھی گئی ہیں۔ تو ایک کے بعد دیگرے ان تمام باتوں کو جانتے ہیں اور ان کا علم حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس باب کی علامت کیا ہے؟ علامتہ تکرار اللام والف زائدۃ مبدلۃ بالیاء فی المصدر قبل اللام الاولی۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر لام کلمہ تکرار کے ساتھ آتا ہے، یعنی 2 مرتبہ آتا ہے، اور الف زائدہ آتی ہے۔ یہ الف زائدہ مصدر کے اندر یا کے ساتھ تبدیل کی جاتی ہے اور یہ لام کلمہ سے پہلے آتی ہے۔ مثال دیکھیے، الادہیمام، اس کا مطلب ہے الاسوداد الشدید، تیز کالا رنگ یا زیادہ کالا۔ اب اس کے اندر جو علامت ہے اس کو دیکھیے، 2 میم ہے آخر کے اندر جس کے درمیان الف زائدہ مصدر کی وجہ سے ہے، اور پہلے میم سے پہلے یا ہے جو اصل میں صیغہ کے اندر الف پڑھی جاتی ہے اور استعمال کی جاتی ہے۔ آگے اس کی گردان کے اندر اس کے زائد حروف بھی دیکھتے ہیں اور اس کی علامات بھی دیکھتے ہیں۔ تصریفہ ادغام، اب اس صیغے کے اندر آپ دیکھیے آخر کے اندر لام کلمہ 2 مرتبہ ہے اور مدغم صورت کے اندر موجود ہے، یعنی میم تکرار کے ساتھ آیا ہے، اور میم سے قبل جو الف ہے وہ بھی اس باب کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ جو زائد حروف ہیں وہ ابتدا کے اندر حمزہ وصلی ہے۔ اصل جو حروف ہیں اس کلمہ کے اندر وہ دال، ہا اور میم ہیں۔ مکمل گردان پڑھتے ہیں۔ ادہام یدہام ادہیماما فہو مدہام، الامر منہ ادہام ادہام ادہام، والنہی عنہ لا تدہام لا تدہام لا تدہام، والظرف منہ مدہام مدہامان مدہامات۔ یہ تھی صرف صغیر باب افعیلال سے۔ صیغوں کی پہچان آپ کو پہلے سے ہے۔ امر اور نہی کے صیغوں کے اندر 3 صورتیں جو ہم پہلے باب افعیلال میں پڑھ چکے ہیں وہ یہاں پر بھی موجود ہیں۔ آخر میں فائدہ، قد وقع ادغام في صيغ هذا الباب مثل ما وقع في باب افعلال، ويكون الادغام في كل صيغة بمثلها، واكثر ما يكون في هذين البابين معنى اللون والعيب، وكلاهما يكونان لازمين ابدا۔ کہتے ہیں اس باب کے صیغوں کے اندر بھی ادغام واقع ہوا ہے جیسا کہ باب افعلال کے صیغوں کے اندر ہوا تھا، اور اس کا ادغام بھی اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے پہلے صیغوں کا ہوا تھا، یعنی پہلے صیغوں کے اندر جو ترتیب ہم نے ادغام کی وجہ سے رکھی تھی صیغوں کو 3 طرح پڑھنے کی، وہ یہاں پر بھی ہوگی۔ اور دوسری بات، اکثر ان ابواب سے رنگ اور عیب کے معنی ہی آتے ہیں، یعنی انہی معانی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگلی مشترکہ بات یہ ہے وَكِلَاهُمَا يَكُونَانِ لَازِمَيْنِ أَبَدًا، یہ دونوں ہمیشہ فعل لازم ہوتے ہیں، یعنی لازم کے قبیل سے آتے ہیں۔ تو یہ کچھ مشترکہ بات تھی کہ ادغام کی وجہ سے جو تبدیلیاں باب افعلال میں ہوتی تھی یہاں پر بھی ہوگی، اور جیسے باب افعلال کا معنی اکثر رنگ اور عیب کے بیان کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے باب افعیلال بھی ہے، اس کا بھی معنی اکثر رنگ اور عیب ہوتا ہے۔ اور تیسری مشترکہ بات، یہ دونوں ابواب معنی کے اعتبار سے لازم ہوتے ہیں، یعنی یہ لازم کے قبیل سے ہوتے ہیں۔ البتہ باب افعیلال اس کے اندر معنی مبالغے کے ساتھ پایا جاتا ہے، جبکہ باب افعیلال کے اندر مبالغہ نہیں پایا جاتا۔ تو یہ تھی تفصیلات باب افعیلال کی۔ اس کے بعد ہے باب الافعیعال، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی بھی ابتدا میں علامات ذکر ہیں، اس کے بعد گردان ہے، اور آخر میں اس سے متعلقہ کچھ باتیں ہوں گی۔ الباب السادس الافعیعال، وعلامته تكرار العين بتوسط الواو بينهما في المصدر، وتلك الواو تبدلت بالياء لأجل كسرة ما قبلها، مثل الإخشيشان
ضد اللین والنعومت ای کون الشیء شدید الخشونت۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کا عین کلمہ مکرر آتا ہے، یعنی تکرار کے ساتھ آتا ہے، اور عین کلمہ کے تکرار کے بیچ میں واو ہوتی ہے، اور یہ واو یا کے اندر تبدیل کی جاتی ہے مصدر کے اندر، اس لیے کہ اس سے قبل کسرہ آئی ہوتی ہے، زیر آئی ہوتی ہے۔ مثال دیکھیے الاخشیشان، یہاں پر اصلی حروف ہے خا، شین اور نون۔ اب خا فا کلمہ ہے، شین عین کلمہ ہے، نون لام کلمہ ہے۔ اب شین آپ دیکھیں 2 مرتبہ ہے تو گویا عین کلمہ کا تکرار ہوا ہے، اور ان 2 شین کے درمیان یا ہے جو در حقیقت واو تھی، ہم نے مصدر کے اندر اس سے قبل آنے والی کسرہ کی وجہ سے اس کو یا کے اندر تبدیل کیا۔ تو یہ اس باب کی علامت ہے، عین کلمہ کا تکرار اور دونوں عین کلمہ کے درمیان میں واو کا زائد آنا جو کہ مصدر کے اندر یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کھردرا پن، یعنی نرمی کا متضاد، نرمی کی ضد اس کا معنی ہے، اور اس میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ چیز بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ کھردری ہے۔ اس کی گردان دیکھیے، تصریفہ اخشوشن یخشوشن اخشیشانا فهو مخشوشن، الامر منه یخشوشن والنهی عنه لا تخشوشن والظرف منه مخشوشن مخشوشنان مخشوشنات۔ یہ اس کی گردان تھی، اور آخر میں اس سے متعلق بات وہ یہ ہے وعامةً یأتی هذا الباب لازما، اور عام طور پر یہ باب لازم استعمال ہوتا ہے، یعنی لازم کے قبیل سے ہوتا ہے، واحیانا یکون متعدیا، کبھی کبھی فعل متعدی بھی ہوتا ہے، یعنی متعدی کے قبیل سے اور اس کے گروپ سے بھی ہوتا ہے۔ مثل احلولیتہ ای حسبتہ حلوا، مثال اس کی دیکھیے، احلولیتہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو میٹھا گمان کیا۔ اب احلولیت، اس کے بعد آنے والی ضمیر وہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی وہ فعل متعدی کے ساتھ آتی ہے بغیر صلہ کے، یعنی عام حالات میں۔ اعروریتہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ای رکبت الفرس حال کونہ عریانا، کہ گھوڑا جب ننگا تھا، یعنی اس کے اوپر زین وغیرہ کچھ نہ تھی اس کی پیٹھ پر، اس وقت میں اس پر سوار ہوا۔ تو یہاں پر بھی ہوں ضمیر یہ مفعول بھی ہے جو کہ فعل متعدی کی نشانی اور علامت ہے۔ اس سبق کے اندر آخری جو باب ذکر ہوا ہے وہ ہے الباب السابع الافعوال، 7واں باب، باب افعوال، وعلامته واو مشددۃ بعد العین۔ اس کو پہچاننے کی علامت اور جاننے کی علامت یہ ہے اس کے عین کلمہ کے بعد واو مشدد آتی ہے، یعنی تکرار کے ساتھ آتی ہے، جس کو ادغام کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ وَهَذَا الْبَابُ مُقْتَضَبٌ، اور یہ باب مقتضب ہے۔ مقتضب کس کو کہتے ہیں؟ مقتضب اس صیغہ کو کہتے ہیں یا اس فعل کو کہتے ہیں جس کا ثلاثی مجرد سے کوئی اصل نہ ہو۔ مثلا یہ جو فعل اس باب کے اندر ذکر ہوا ہے الاجلواز، اب الاجلواز کا مطلب ہے بھاگنا، لیکن جالا زا جیم لام زا یہ اس کا ثلاثی مجرد سے کوئی ایسا صیغہ نہیں جو یہ معنی ادا کرتا ہو۔ اس کی گردان دیکھیے، اجلوز یجلوز اجلوازا فهو مجلوز، الامر منه اجلوز والنهي عنه لا تجلوز والظرف منه مجلوز مجلوزان مجلوزات۔ یہ تھی اس کی گردان۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے 3 افعال ثلاثی مزید فی کے حمزہ وصلی کے ساتھ پڑھے۔ اس سے قبل جو افعال ہم نے پڑھے ان کو ملا کر ہمارا حمزہ وصلی کے 7 ابواب کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد اگلے اسباق میں ہم حمزہ وصلی کے بغیر آنے والے افعال کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔